برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم امن تذکر جیرانی بزی سلمی وزجت دمعا جرا من مقلت بدمی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحاب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الامي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ ہم پہ احمد کا حسایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف کا صفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریبہ یک نگاہ، میرے پیران میرے میران شاہ جیلاں و صفات، ایک نظر داری برحال ماں پریشاں و صفات، لی خمسۃ مطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ، غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم، مرض دارم زعسیاں را لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم، بری نازم کہ ہستم امت تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم، الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلانی و شاہ سینانی۔ آئیے گفت و شنید کا سلسلہ شروع کیا جائے، اس سے پہلے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق بارگاہ رسالت مآب میں جی لگا کر بآواز بلند درود پاک کا تحفہ اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں مصطفیٰ مدینے سے خود سنتے ہیں۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقدیرنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک قریب مجیب الدعوات وانت علی کل شیء قدیر۔ وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، معلوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین۔ آج تک تو آپ نے یہ سنا ہے، میں شعر کی وضاحت کر دوں تاکہ پھر گفتگو آسانی سے شروع کی جائے کہ میرے سرکار مدینہ کا سایہ نہیں، ساری کائنات کی یہی شورا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے جسم لطیف کا، سرکار مدینہ کے مقدس جسم کا اللہ رب العزت نے سایہ نہیں بنایا تھا، وہ اس لیے کہ سرکار کے سائے کی بے ادبی بھی برداشت نہیں کی گئی، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جس کے سائے کی طرح جس کا سایہ بھی نہیں ہے اس کی طرح کوئی انسان کیسے ہو سکتا ہے۔ مگر امام احمد رضا فاضل بریلوی کی فکر الگ ہے، وہ کہتے ہیں سایہ تھا، سب تو یہ کہتے ہیں سایہ نہیں تھا، مگر وہ کہہ رہے سایہ تھا، اور کہتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، معدوم نہ تھا
سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی. ذات حسنین تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے, آدھے سے بنے حسن آدھے سے بنے حسین. اللہ رب العزت نے تصویر مصطفیٰ جسے بنایا تھا, ہم اور آپ اسے ٹائٹ کر دے بھائی, کیوں رکوع کر رہا بار بار, ہم نے اور آپ نے الحمدللہ اس کی محفل سجائی ہے. ٹیلی فون سے کام نہیں چلتا, محبت سے کام نہیں چلتا. درود پاک پڑھ لیں ایک بار, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے. ان نوجوانوں کی محنتوں سے میں نام نہیں جانتا کن کن لوگوں نے محنت کی ہے, لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میرے مولا حسن ضرور جانتے ہیں کہ کن لوگوں نے محنت کی ہے. ثواب جناب ہمارا دینے کا کوئی حق نہیں, یا ممبر نور پر سے کوئی بھی اتنی حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ ثواب دے. جسے ثواب دینا ہے وہ خدا خوب جانتا ہے, اور جس کی محفل ہے وہ صاحب محفل خوب جانتے ہیں. بس میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس محفل کے سجانے والوں کے گھروں میں خوب برکتیں عطا فرمائے. اور اس لیے کہ جناب سرکار امام حسن مجتبیٰ کی محفل ہے, آپ کی تاریخ وصال 28 صفر بھی بیان کی گئی اور 3 ربیع الاول بھی بیان کی گئی. اہل سنت کی کتب میں دونوں روایت موجود ہے, مگر اکثریت 28 صفر کو آپ کی شہادت کا دن منایا جاتا ہے. کون امام حسن, آپ نے سنا ہوگا سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد والا شان ہے. میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میری نسل فاطمہ کے بچوں سے چلے گی, بلکہ حضور کے حدیث کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے, سرکار نے فرمایا سب کی نسل اس کی بیٹوں سے چلتی ہے, میری نسل میری فاطمہ سے چلے گی. سرکار نے فرمایا سنو, علی کی پشت, علی کی صلب میں اللہ نے میری ذریت کو رکھا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ امام علی اور سرکار امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین مجتبیٰ, امام حسین شہید ظلم و جفا سے بہت زیادہ پیار فرمایا کرتے تھے. بلکہ وصال سیدہ کے بعد, حضرت فاطمہ کے وصال کے بعد بھی حضرت علی حیدر کرار اپنے دوسرے بچوں کو حکم فرمایا کرتے تھے اور جناب محبت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے, مگر حسنین کریمین سے بڑا پیار فرمایا کرتے تھے. کسی نے پوچھا تھا علی بیٹے تو آپ کا عباس بھی ہے, بیٹا تو آپ کا عباس بھی ہے, اور بیٹا تو آپ کا حسین بھی ہے, کیا وجہ ہے کہ حسین کی محبت میں احترام اور خیال حسین شامل ہے, اور ادھر یہ بات کم نظر آتی ہے. تو حیدر کرار نے فرمایا تھا عباس اور اس کے بھائی میرے بیٹے ہیں, حسن اور حسین کو مصطفیٰ نے اپنا بیٹا کہا ہے, حسن اور حسین کو مصطفیٰ نے اپنا بیٹا کہا ہے. اسی لیے میں کسی اور طرف نہیں جاتا, جو لوگ پڑھ کے ان کو بخاری کی حدیث دکھاتا ہوں. ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری لکھتے ہیں نماز عصر یا نماز ظہر پڑھانے کے بعد صداقت کا تاجدار سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں مسجد نبوی سے. امام حسن مجتبیٰ تشریف فرما ہے, عمر 7-8 سال کی ہو گئی ہے, حضور کا وصال ہو چکا ہے, مگر امیر المومنین کی حیثیت رکھنے والی ذات جس کے بارے میں مصطفیٰ کہے لوگوں تم دنیا کو برا کہنا الگ بات ہے, میرے ابو بکر کو کبھی برا نہ کہنا, اس لیے کہ جس وقت دنیا مجھے چھٹلا رہی تھی اس وقت ابو بکر میری تصدیق کر رہا تھا. جتنا مال ابو بکر کے مال, جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے مجھے دیا ہے اتنا کسی اور کے مال نے نہیں دیا ہے. یہ مصطفیٰ کے جملے ہیں, اسی لیے انہیں افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق کہا جاتا ہے. سرکار سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا کے آئے, امام حسن کے چہرے کو دیکھا اور مسکرا اٹھے. حدیث کے الفاظ ہیں ابو بکر صدیق نے حسن کو اپنی گود میں اٹھایا اور حسن کو گود میں اٹھا کے اپنے کندھے پر بٹھا لیا. جس پر امت مسلمہ کا بوجھ اور جس کا حال یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر ابو بکر صدیق کے سوا کسی اور کو مسند خلافت دی جاتی تو شاید اسلام کمزور ہو جاتا. میں کبھی جشن صدیق اکبر پر عرض کروں گا, لیکن امیر المومنین ہونے کے باوجود جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ابو بکر عمر کی نیکیاں چاند ستاروں سے کہیں زیادہ ہے, اور عمر کی ایک نیکی, عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جس کا معاملہ اتنا اعلیٰ ہو
حضور علیہ السلام کا رشتے میں سسر ہو، وہ ابو بکر صدیق جو صبح و شام حضور کی خدمت میں رہے، آئے امام حسن کو اٹھایا، اپنے کندھے پہ بٹھایا، علی حیدر کرار موجود ہیں، کون کہتا ہے جھگڑا تھا؟ اس حدیث میں تو ایسا کچھ نہیں دکھ رہا۔ مسکرا کے حضرت ابو بکر صدیق نے علی کی طرف دیکھا، علی نے ابو بکر صدیق کو دیکھا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کے جملے حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں، فرمانے لگے علی حسن کی صورت تیری صورت سے زیادہ محمد عربی سے ملا کرتی ہے، حسن کی شکل تیری شکل سے زیادہ مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ تب محدثین نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں سیدہ عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ طاہرہ مطہرہ وہ سیدہ جس کی عظمتوں کو جھک کر خانہ کعبہ سلام کرے تو ان کی سیادت اور ان کی تقوی شعاری کا حق ادا نہیں ہوتا۔ میرے امام نے کہا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہری نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ سیدہ حضور کی خدمت میں لے کے گئی آپ کے نواسے، فرمایا مصطفیٰ نے میرے بیٹے بھی، اللہ اکبر۔ سیدہ نے فرمایا پھر ابا حضور انہیں کچھ عطا فرمائیے، تو میرے مصطفیٰ کے جملے سرکار نے فرمایا میں نے اپنے علم یعنی برداشت کا مادہ اور اپنی سخاوت حسن کو دے دی، اپنا علم اور اپنی سخاوت حسن کو دے دی، اور اپنی شجاعت حسین کو دے دی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیشانی مبارک سے لے کر سینے تک حضرت امام حسن مشابہ ہے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک امام حسین حضور کی تصویر ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ کریم کی شان بھی تو دیکھیں، کسی کو چہرہ دیا اور سینے تک دیا، سینے میں زبان بھی ہے، سینے میں دل بھی ہے، اور جب اسلام پر کوئی حرف آ جائے تو برداشت کا مادہ بن کر سرکار مدینہ کے اس نواسے نے اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا ہے۔ بہرحال میں گفتگو کو ترتیب سے شروع کرنا چاہتا ہوں، ورنہ جذبات میں شروع سے سیدھے آخر تک پہنچ جاؤں گا۔ نام ایسا ہے، پہلے سب سے بڑی بات تو یہ ہے اللہ رب العزت کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں حسن پاک کی محفل میں بٹھایا ہے۔ جس کے مقدر میں پٹاخے ہیں وہ پٹاخے پھوڑتے ہیں، اور جس کے مقدر میں سیدہ کے دلارے ہیں وہ سیدہ کی محفل میں آ کر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مقدر کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور ایک بات اور ذہن نشین کر لیجئے، یہ امام حسن ہے، ان کی منقبت اور ان کی فضیلت میں پوری زندگی پڑھتا رہوں، میں کیا میری نسلیں پوری زندگی پڑھتی رہے تو بھی حسن کے منقبت، حسن کی منقبت کا حق ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس کی نسل میں ایک شہزادہ بغداد آتا ہے جیلان سے، اور اس کو دنیا پیروں کا پیر، میروں کا میر، روشن ضمیر، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، سیدنا شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی کہتی ہے، جو منبر غوثیہ پر بیٹھ کر کہتا ہے لوگوں سنو میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، ہمیں جب گردن کے نیچے بختیار کاکی ہے تو غوث اعظم کی مثال کہاں سے لاؤ گے؟ اور جب پوتے عبد القادر کا معاملہ یہ ہے تو پھر حسن کی منقبت کا حق کون ہوتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، فیضان حسنین کریمین، نعرے تکبیر۔ آپ غوث الورا کا شجرہ دیکھیں گے تو خاندان کے حساب سے امام حسن کی اولاد میں غوث پاک آتے، ہمیں غوث پاک 5ویں صدی ہجری میں آئے، اور 400 سال بعد بھی حسن کے بچوں کا پاور یہ ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں نظر تینا بلاد اللہ جمع کا خرد دلاتی اللہ حکم اتصالی، میں اللہ کے بنائے ہوئے شہروں کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پر لائی کا دانا۔ ہمیں جب پوتا 11ویں والا ہمیں بغداد سے دیکھتا ہے تو
پٹاخے پھوڑنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا گیا. یہ کیا ہماری نیکی تھی یا ہمارے ماں باپ کی نیکی تھی؟ اور اس نیکی کا صلہ ہے کہ ہم سیدہ پاک کے شہزادے کی محفل میں بیٹھے. کون سا شہزادہ؟ یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ آج سینکڑوں سال گزر گئے, 900 سال قریب ہو گئے. سرکار غوث پاک کو 900 سال قریب ہو رہے, آج تک کوئی غوث اعظم کی کرامت کی انتہا تک نہیں پہنچ پایا. جب 400 سال بعد بیٹوں کا پاور یہ ہے تو پھر امام حسن کی منقبت کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ بہرحال وہ درویش صفت ذات ہے, اس لیے جناب مقدر کی بات ہے, کسی کو تذکرہ کرنے کو ملتا ہے, کسی کو نہیں ملتا. میں بڑی تیزی سے گفتگو کو اب شروع کر رہا ہوں. سرکار امام حسن پاک علی جدیم علیہ السلام, آپ کو معلوم ہے سیدہ پاک کے بیٹے ہیں اور سب سے بڑے علی حیدر کرار کے بیٹے ہیں, یعنی علی مولا کے جانشین اول کا نام امام حسن. علماء اہل سنت میں اس بات کا بھی اتفاق ہے کہ خلافت راشدہ امام حسن پاک پر پوری ہوئی ہے. یعنی خلیفہ 4 نہیں, خلیفہ 5 ہیں. یاد کر لینا کتنے ہیں, بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں. خلیفہ یار 4 ضرور ہیں مگر خلیفہ 5 ہیں. سرکار نے فرمایا تھا 30 سال تک یہ خلافت چلے گی, وہ خلافت جو علی منہاج النبوت ہے, اور اگر امام حسن کے 6 مہینے نکال دیں تو وہ پوری نہیں ہوگی. ہمارے مقرر خصوصی تشریف لے آئے, کھڑے ہو کر استقبال. نعرے تکبیر. اس کا نام نہ بتاؤں؟ صحابہ نے پوچھا, فرمائے حضور. حضور نے فرمایا یہ حسن اور حسین ہے, جس کا نانا محمد ہے, جس کی نانی خدیجہ ہے. سرکار نے فرمایا کیا ماموں اور پھوپھی کے حساب سے میں ماموں اور خالہ کے حساب سے نام نہ بتاؤں؟ ماموں اور خالہ. سرکار نے فرمایا, جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے, حضور نے فرمایا یہ حسن اور حسین ہے. کیوں؟ ان کی خالہ زینب ہے, حضور علیہ السلام کی بیٹی, ان کی خالہ رقیہ ہے, ان کی خالہ ام کلثوم ہے, ان کے ماموں میرا وہ بچہ جو 55 میں شہید ہو گیا جس کو قاسم اور ابراہیم کہتے ہیں, ان کے ماموں وہ ہیں. سرکار نے فرمایا لوگوں میں تمہیں چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے فضیلت والا شخص نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا وہ بھی یہ حسن اور حسین ہیں جن کا چچا جعفر بن ابو طالب فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتا ہے, اڑتا ہے. بخاری کی حدیث ہے, فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہے, جن کا چچا ہے حسن اور حسین کا, اور ان کی پھوپھی ام ہانی بنت ابو طالب ہے جس کے گھر سے میں معراج میں جاتا ہوں. بہرحال دوستو یہ وہ مقدس شخصیات ہیں, کائنات میں ان جیسا ثانی کوئی نہیں. اسی لیے بیدم نے کہا تھا, بیدم یہی تو 5 ہیں, مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. میں بات امام حسن مصطفیٰ کی کر رہا ہوں. 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں آپ پیدا ہوئے. حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پیدا ہوئے. کسی نے جا کر حضرت رسول پاک سے عرض کیا حضور آپ کی شہزادی فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا, مصطفیٰ جلدی جلدی تشریف لائے. اور سرکار کی جملے اسماء بنت امیس اس وقت داعیہ تھی. سرکار کے جملے تھے لاؤ میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دو. حضور کا جملہ لاؤ میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دو. اسماء بنت امیس کہتی جو اس وقت دائی کا کام کر رہی تھی, میں نے پیلے کپڑے میں امام حسن کو لپیٹ کے حضور کی گود میں دے دیا. مصطفیٰ نے فرمایا میں نے پیلے کپڑے کا منع کیا ہے نا, تو پھر میں کپڑا بدل کے سفید لے کر آئی اور سفید کپڑے میں پیک کر کے امام حسن کو حضور علیہ السلام کی گود میں دیا. حدیث کے الفاظ ہیں امام پاک کو جب مصطفیٰ پاک نے اپنی گود میں لیا, سبحان اللہ, چاند سا چمکتا ہوا چہرہ, جسے دنیا ابھی نام جس کا نہیں پڑا, چاند سا چمکتا ہوا چہرہ. مصطفیٰ نے اذان دی داہنے کان میں, بائیں میں تکبیر پڑھی. ہمیں مصطفیٰ کا نام لے کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں, اور جس کے کان میں خود حضور اذان دیتے ہیں اسے امام حسن کہا جاتا ہے, اسے حسین کہا جاتا ہے. ان کی عظمتوں کا سچا چرچا عرش پر ہوتا ہے. اللہ اکبر. آپ کہیں گے یہ کیسے کہہ دیا؟ سنیے میں دلیل دے رہا ہوں. حضور جب فارغ ہوئے سرکار نے فرمایا علی کیا نام سوچا, کیا نام سوچا؟ حضور علیہ السلام نے جب سوال کیا تو علی حیدر کرار عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیا نام سوچ سکتا ہوں, میں آپ کے ہوتے ہوئے کیا نام رکھ سکتا ہوں. البتہ عرب نام سوچا, آپ
کہ ہوتے ہوئے کیا نام رکھوں، البتہ حرب نام سوچا ہے، اور ایک روایت کے مطابق حمزہ۔ بہرحال جب یہ سوچا ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا علی ابھی نام نہیں رکھا حضور، آپ فرمائیں وہ رکھ لیں۔ آئے ہائے میرے سرکار کا اختیار دیکھیں، مصطفیٰ نے فرمایا پھر علی ٹھہرو، جبریل کو آنے دو۔ جبریل کو آنے دو۔ حدیث سنا رہا ہوں میں، اپنے ننیال کا افسانہ نہیں سنا رہا، حدیث سنا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا آنے دو جبریل کو، جس کا نام اگر کوئی سیے زیادہ یا متقی پرہیزگار رکھتے تو محلے والے کہتے ہیں کہ اس کا بیڑا پار ہے، اس کا نام تو فلاں نیک بندے نے رکھا ہے، لیکن جس کا نام رب کعبہ رکھتا ہے اسے امام حسن۔ جبریل اور کہاں سے لے کر آئیں گے؟ جبریل آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت آپ پر سلام بھیجتا ہے، اور اللہ نے فرمایا اے محمد جب تمہارے لیے علی ہارون کی منزل میں ہے تو علی کے بیٹے کا نام بھی ہارون کے بیٹے کے نام پر ہونا چاہیے۔ ہارون کے بیٹے کا نام شبر تھا، بڑے بیٹے کا نام، بڑے بیٹے کا نام شبر تھا، آپ بھی ہارون کے بیٹے کے نام پر نام رکھیے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اس شبر کو عریانی زبان سے کنورٹ کر کے جب عربی زبان میں لے کے آئیں گے تو حسن بنتا۔ اور سن لیجئے یہ نام حسن کائنات سینکڑوں سال سے چل رہی ہے، مگر اللہ نے اپنے خزانہ غیبی میں اس حسن نام کو چھپا کے رکھا تھا۔ ذرا شان تو دیکھیں سیدہ کے لال کی۔ جناب آج نام پوچھنے کے لیے ہم نہ جانے کیا کیا کوششیں کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اطمینان بخش نام نہیں ملتا۔ اور ناموں کا حال تو یہ اللہ معاف فرمائے، کوئی بنٹی رکھ رہا ہے، کوئی ببلو رکھ رہا ہے، کوئی مونو رکھ رہا ہے، کوئی سونو رکھ رہا ہے۔ اب نام مصطفیٰ نے فرمایا نام میرے نام پہ رکھا کرو، میری کنیت پہ مت رکھا کرو، میرے نام پہ رکھا کرو۔ اچھا دیکھیں تو صحیح، مصطفیٰ جان رحمت نے نام کس کے نام پہ رکھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پہ۔ یعنی خود حضور نے بھی اپنے بزرگوں کے نام، بظاہر تو حضور سے کوئی بڑا نہیں ہے، بباطن بھی کوئی بڑا نہیں ہے، مگر کائنات چلنے کے اعتبار سے اور بظاہر سرکار حضرت ہارون علیہ السلام حضور سے پہلے آئے، تو حضور نے بھی اپنے پہلے والوں کے نام پہ نام رکھا، اور ہارون کی منزل میں جب علی ہے تو جو ہارون کے بیٹے کا نام تھا وہی علی کے بیٹے کا نام ہونا چاہیے۔ علی حیدر کرار کے بیٹے کا نام عرش سے آیا، عرش بھی چھوڑو نا، رب کعبہ کی جانب سے آیا تھا، اس لیے کہ اللہ کی شان ہے، وہ ہر جگہ ہے اور کہیں نہیں۔ مطلب یہ کہ اس کی رحمت ہر جگہ ہے، مگر اس کا کوئی ایک مکان نہیں ہے کہ وہ وہیں ہے۔ جو اللہ کے لیے مکان اور مکین، جو اللہ کو مکین اور اس کے لیے مکان مانے، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے امام حسن پاک کو شان کیا عطا فرمائی ہے کہ جناب جن کے نام بھی اللہ کی جانب سے آتے ہیں، جن کے نام اللہ کی جانب سے آتے ہیں، اسے امام حسن مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ آج میں لکھ کے لایا ہوں، مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں توفیل رب کعبہ نے انہیں وہ مرتبے عطا فرمائے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے، دیکھیے بیچ میں ایک روایت یاد آئی، حضرت ابو ہریرہ کہتے حضرت امام حسن چھوٹے سے تھے، ہوا کیا کہ حضور کی نظر سے غائب ہو گئے۔ جب حضور کی نظر سے غائب ہو گئے تو حضور فرمانے لگے ارے بچہ یہی تو تھا کہاں گیا، بچہ یہی تو تھا کہاں گیا، بچہ یہی تو تھا کہاں گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد امام حسن آئے، سرکار امام عرش مقام امام حسن پاک تشریف لائے تو دوڑ کر حضور کی گود میں چھلانگ لگا، آ کے چھپک جاتا ہے بچہ۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ اس کی منظر کشی کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت امام حسن نے حضور کو اس طرح پکڑا ہوا تھا کہ امام حسن کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ حضور کی پیٹھ پہ لگ رہے تھے، اور مصطفیٰ نے حسن کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور ایک روایت کے مطابق امام حسن پاک کو حضور نے اپنے کندھے پر بٹھایا ہوا تھا، اور کندھے پر بٹھا کے حضور گھماتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو جو میرے حسن سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما۔ ہمارا عقیدہ ہے مصطفیٰ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ تو حسن اور حسین سے محبت شروع کر دو، اس لیے کہ حضور نے دعا کی ہے جو حسن سے پیار
مسئلہ یہ امام حسن پاک ہے، کبھی کندھے میں بٹھا کے، بخاری میں حدیث موجود ہے، یہ الگ بات ہے کہ سناتا ہے کوئی نہیں سناتا، بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور منبر نور پر تشریف فرمائے، سرکار مدینہ کے پاس امام حسن آئے، حضور نے گود میں اٹھا کے بائیں پہلو پر سرکار امام پاک کو بٹھایا، اپنے دل کے قریب بٹھایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک بار حضور امام حسن کو دیکھتے، ایک بار مجمع کو دیکھتے، ایک بار امام حسن کو دیکھتے، ایک بار مجمع کو دیکھتے۔ صحابہ سوچ رہے ہیں کہ حضور کچھ بول نہیں رہے، صرف دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب سرکار کچھ اہم بات فرمانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ بخاری کے الفاظ ہیں، مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں یہ حسن ہے، ھذا ابنی سید۔ بخاری کے الفاظ ہیں، یہ بخاری کے الفاظ جو سید الانبیاء والمرسلین ہے، جو نبیوں اور رسولوں کا سردار ہے، وہ اپنی زبان سے جسے سید کہتا ہے وہ امام حسن کی ذات۔ حدیث بخاری ہے، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار نے فرمایا، غیب کا نبی فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے چاہا تو دو مسلمان گروہ کے درمیان یہ شہزادہ صلح کروائے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود، دو مسلمان گروہ کے درمیان یہ شہزادہ صلح کرے گا۔ صلح کس سے کی تھی؟ حضرت جناب معاویہ رضی اللہ عنہ سے، ٹھیک ہے۔ اب جناب معاویہ سے صلح کی، حضور نے جسے مسلمان کہہ دیا تو ہم کافر کیسے کہہ سکتے؟ بخاری کے الفاظ موجود ہیں، سرکار نے فرمایا کہ دو مسلمان گروہ میں صلح کر دیں۔ پھر جملہ سنیے، دو مسلمان گروہ میں صلح کروائے گا میرا یہ حسن، دو مسلمان گروہ میں صلح کروائے۔ اگر جناب معاویہ کو آپ مسلمان مان رہے تو صحابی ماننا پڑے گا، اور جب صحابی مان رہے اگر مسلمان نہیں مانے تو حضور کی حدیث کا انکار، اور جب مسلمان مانیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات بھی ہے۔ تو صحابی، صحیح مسلم کے الفاظ، وہ حضور کے منشی تھے، کہنے والے کہتے رہیں گے، جو مقدر میں لکھا ہے وہ کہتے رہیں گے، لیکن ہمیں تو اہل سنت کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، ہم اہل سنت ہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں، اسی لیے ہم جناب معاویہ اور مولا کائنات کا مقابلہ نہیں کرتے۔ اور میں نہیں کہتا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ مجھے کیا لینا کہ میں معاویہ کی طرفداری کروں، معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرفداری کروں، لیکن ہاں حضرت علی، جملہ سنیے شریف صاحب مولا کائنات کی شان میں امام احمد رضا کا، فرماتے علی اور علی مولا کائنات اور جناب معاویہ کے مرتبوں کے درمیان 1000 برق رفتار دوڑانے والے، 1000 برق رفتار چلنے والے لوگ علی کے مرتبے سے چلے، ارے معاویہ رضی اللہ عنہ کے مرتبے سے چلے تو تھک سکتے ہیں، مگر علی کے مقام کی انتہا تک پہنچ نہیں سکتے۔ ہم علی اور جناب معاویہ کی برابری نہیں کرتے، لیکن مصطفیٰ کی نسبت اور صحابیت کی بنیاد پر امیر معاویہ کی شان میں گستاخی بھی برداشت نہیں کرتے۔ حضور غازی ملت کا ایک مشہور زمانہ جملہ ہے، ہاشمی میاں کہتے ہیں ہم حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے، جس سے امام حسن نے صلح کر لی ہے ہم اس سے جنگ نہیں کرتے، اور جس سے حسین نے جنگ کی ہے ہم کبھی اس سے صلح نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حسنین کریمین، نعرہ تکبیر۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ وہ حسن پاک ہے، مصطفیٰ موجودگی میں جس کے منبر پر بٹھاتے ہیں اسے حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے، جس کا لقب مجتبیٰ، جس کا لقب زکی، جس کا نام اللہ کی جانب سے آیا، جس کا نام جبریل لائے۔ ہمیں روایت پوری یوں ہے کہ ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر نام حسن کو بارگاہ مصطفیٰ میں جس کے نام کی اتنی عظمت ہے، جس کے نام کی اتنی عظمت ہے کہ جبریل جیسا با کمال فرشتہ بھی ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر نام حسن لے کے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ذات حسن کا مقام کیا ہو؟ میری اوقات نہیں کہ میں امام حسن کی بارگاہ میں جناب خراج پیش کر سکوں، اس لیے کہ ہم ادب والے لوگ ہیں، وہ لوگ نہیں جو حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے، ہم ادب والے لوگ ہیں، اور ادب والوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ادب کر کے بھی سوچتے ہیں کہیں بے ادبی تو نہیں ہو رہی، اور بے ادبوں کا حال یہ رہا کہ وہ بے ادبی کر کے بھی کہتے ہیں اسے بے ادبی تھوڑی کہتے ہیں، وہ بے ادبی کر کے بھی کہتے ہیں اسے بے ادبی بھی کہتے ہیں۔ اور ادب والوں کا طریقہ یہ ہے کہ نعت لکھنا اور بات کہتے ہیں سنو
1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب انوز نام تو گفتن کمال بے ادبیز 1000 بار اگر مشک اور گلاب سے اپنی زبان کو دھو بھی لے پھر بھی نام مصطفیٰ لینا بے ادبی سمجھتے ہیں. ادب والے تو کہتے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں. اور پھر انکساری کا یہ انکساری کا صلہ تھا جو ہم نے کتابوں پر پڑھا ہے. یہ کلام لکھ کے بارگاہ رسالت میں اعلیٰ حضرت نے پیش کیا. ادھر رحمت کو جوش آیا, جاگتی آنکھوں سے امام احمد رضا کو مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا. دوستو بہرحال کوئی دیکھ کے کہتا ہے کتنے میرے علی کتنے تیری سنا گستاخ رکھیاں کتنے جا رہی ہیں. یہ موضوع الگ ہے میرے سرکار کے جلوہ زیبا کا, اس پر جاؤں گا تو بات اور لمبی ہو جائے گی. مگر سنیں بات صرف اتنی ہے کہ سرکار کو اپنا روزہ دکھانے میں نہ کوئی کمزوری اور نہ کوئی جناب والا رکاوٹ ہے, نہ اپنا چہرہ دکھانے میں ہے. اگر آپ کی آنکھیں پاک ہیں, آپ کی آنکھیں گندے مناظر سے پاک ہو کر اگر پاکیزگی کی طرف آتی ہے تو علامہ نورانی بھی اپنا شعر کہا تھا حسن و جمال مصطفیٰ دکھتا ہے آج بھی. عشق بلال مل گیا جس کو نصیب سے جس کو دیکھنا تھا وہ آنکھوں کو پاک کر کے کہتے تھے انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. جسے دیکھنے کے لیے دنیا تڑپتی ہو اس آغوش میں جس نے خود شریعت سکھائی ہے جس کو اسے امام حسن حضور علیہ السلام نے اپنی گود میں لے کر امام حسن کو شریعت سکھائی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی کھجور امام حسن کے منہ سے نکال کے شریعت سکھائی, کبھی امام حسن پاک کو کندھے پہ بٹھا کے شریعت سکھائی. اور بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں غالباً یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے. فرماتے راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن آئے دوڑے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم رکوع میں ہیں تو پیٹھ پہ بیٹھ گئے. سرکار نے رکوع اس لیے نہیں پورا کیا کہ حسن گر نہ جائیں. پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور کے دونوں مقدس پیروں کے بیچ میں امام حسن داخل ہو گئے. ترمذی کی حدیث ہے. جب داخل ہوئے امام حسن تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قدمان مبارک کو مزید وسعت عطا فرما دی تاکہ حسن اس طرف نکل جائے. جناب والا میں اگر احادیث پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا تو آپ سوچیں گے کہ امام حسن پاک کے اس قدر مراتب ہیں جس کا کما حق ہو کوئی جناب بیان نہیں کر سکتا. سرکار امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کر رہا تھا. سرکار امام حسن پاک کی اور صلح کی بات کر رہا. سرکار امام حسن پاک کو اللہ رب العزت نے جوانی دی. بات بڑی لمبی چوڑی, بہت علم والے, بہت برداشت کا مادہ رکھنے والے تھے. کیونکہ میرے سرکار نے فرمایا تھا میں نے اپنی برداشت کا مادہ اور اپنی سخاوت حسن کو دے دی. سخاوت کا حال یہ تھا کہ زندگی بھر میں 3 بار اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں خیرات کرتے. تو زکات نہیں دیتے لوگ, آدھا مال سے حساب خیرات کرتے ہیں اور پورا مال 2 مرتبہ پورا مال حساب پورا مال اللہ رب العزت کے نام میں قربان کر دیا. اور بلکہ ایک روایت میں آتا ہے ایک بندہ آیا اور وہ سرکار امام حسن کو اور سرکار مولا علی کو گالیاں دینے لگا. علی حیدر کرار کو گالی دینے لگا. مروانی کمپنی کا تو وہ نہیں تھا لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا. میں مروان کا بھی تذکرہ آج کروں گا, آج میں سوچ کے آیا ہوں اس لیے کہ ہٹنا بچنا بہت ہے. علماء تشریف فرما اور جید علماء ممبر نور پر بیٹھے مکمل اختیار کے ساتھ. میں جملہ غلط کہوں گا تو توبہ بھی کر لوں گا لیکن بات اتنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ سنیے گا. ساودھانی ہٹی تو درگھٹنا گھٹی. وہ قصے جو علماء کم اس لیے سناتے ہیں تاکہ جناب والا لوگوں کو پتہ نہیں چل سکے, تاکہ لوگ انتشار سے بچے رہیں. مگر بڑی معذرت کے ساتھ دور اس طرف چلا گیا ہے کہ ہم تو اس خیال میں نہیں سناتے تھے کہ صاحب لوگ انتشار کے شکار نہ ہو جائے. سامنے سے آگے لوگوں نے غلط سنا کے انتشار کی گنگا بہا دی. اب ہم اگر صحیح نہیں سنائیں گے تو آنے والی قوم اور آنے والی نسل مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے ان بچوں کی بغاوت کی طرف معاذ اللہ نہ چلی جائے. بات کر رہا تھا اس بندے کی آیا علی حیدر کرار کو گالی دینے لگا. سرکار امام حسن نے کہا کیا تیری بیوی سے جھگڑا ہوا؟ اس نے کہا نہیں. تو کہا شاید تیرا گھر میں جھگڑا ہوا ہے اس لیے تو میرے باپ کو گالی دے رہا. اس نے کہا تجھے پیسہ چاہیے, قرض چاہیے مجھ سے, یا تیرا قرضہ میں نے ادا نہیں کیا ہے
اس لیے تو میرے باپ کو گالی دے رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، القصہ مختصر کا تجھے کھانا چاہیے، بھوک لگی ہے، اس لیے تو میرے باپ کو گالی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا مجھے کھانا تو چاہیے۔ سرکار امام حسن پاک نے اسے کھانا کھلایا، ایک طباق بھر کے چاندی دی اور فرمایا جا، چاندی کے لیے تو میرے باپ کو کم سے کم گالی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اس نے جیسے ہی اس نذرانے کو اپنے ہاتھ میں دیکھا، آنکھوں سے آنسو نکلا اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں اگر مصطفیٰ کا بیٹا کہلانے کا حق کسی کو ہے تو آپ حسن اور حسین کو ہے۔ یہ کردار امام حسن پاک کا، میں آپ کو تاریخ سناؤں، آنکھیں روتی ہے، دل اشکبار ہوتا ہے۔ مسجد نبوی حضور کی، منبر حضور کا، اور بنو امیہ کا وہ خارجی کتا جسے مروان کہا جاتا ہے، جسے مصطفیٰ نے ملعون ابن ملعون کہا ہے، وہ جہنمی کتا مصطفیٰ کے منبر پر قبضہ کر کے حضور کو گالی دیتا ہے۔ اہل بیت کے ساتھ اتنے ظلم ہوئے جن کے بارے میں حدیثیں آج تک جن کی سیادت اور جن کی طہارت کی گواہی دیتی ہے، جب لوگوں نے انہیں نہیں چھوڑا تو ہما شما کی اوقات کیا ہے۔ سنیں امام حسن پاک تشریف فرمائے مسجد نبوی میں، امام حسین پاک بیٹھے ہیں اور منبر پر مروان بیٹھا ہے، چونکہ اموی حکومت کا یہ بادشاہ بنا بیٹھا ہے، اور جناب امام حسن پاک نے خلافت سپرد کر دی۔ حالانکہ خلافت سپرد کرنے کے بعد کافی تعداد میں لوگ امام حسن کے بھی مخالف ہو گئے۔ ایک نے امام حسن کو خنجر مارا اور آپ کی جان مبارک میں اتنا لگا کہ ہڈی کٹ چلا گیا۔ غلطی کچھ نہیں تھی، فوج اتنی تھی حسن کے پاس اگر لڑنے کا اشارہ کر دیتے تو امیر معاویہ کی پوری سلطنت چھین لی جاتی، لیکن امام نے قریب کیا اپنے لشکر کو، اور پھر کہا میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہ جائے، حسن گوارہ نہیں کرتا، میں واپس اپنے لشکر کو پیچھے بلاتا ہوں اور پھر چند باتوں پر صلح کرتا ہوں۔ سن لیں، صلح جب ہوئی تھی تو اس میں یہ بھی شرط تھی کہ جتنے قرضے باقی ہیں سب جناب معاویہ کو دینے پڑیں گے، لیکن اس میں پہلی شرط یہ بھی تھی کہ امیر معاویہ کے بعد یہ خلافت پلٹ کر امام حسن کو ملے گی۔ یہ شرط تھی، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں۔ مفتی اعظم راجستھان کے علمی فیضان ہوائی فائرنگ نے کل کی تھی نہ آج کی ہے۔ سنیں ذمہ داری کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ، اور اپنے علم میں اضافہ کریں کہ آخر وجہ کیا ہے، ورنہ پھر کوئی سوشل میڈیا پہ بول دے گا اور آپ پھر ہمیں فون کر کے اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہمارا دوبر کریں گے کہ صاحب یہ کیا کہہ دیا، سچائی کیا۔ تفصیل طلب مسئلے فون پر بیان نہیں ہوتے، آپ کو فرصت ہو تو آئیے، ہم آپ کو صفین بھی سنائیں گے، جمل بھی سنائیں گے، آپ کو خندق بھی سنائیں گے اور بدر بھی سنائیں گے، اور انشاءاللہ الرحمن ہر ایک روایت سنت کی کتب سے دکھا کے بتائیں گے میرا علی کل بھی حق پہ تھا، آج بھی حق پہ ہے اور قیامت کی صبح تک حق پہ رہے گا۔ علی کے سامنے جو بھی آیا میری اوقات نہیں کہ میں اسے کچھ کہوں، مصطفیٰ جان رحمت نے کہہ دیا ہے جو بھی علی کے مقابلے میں آئے گا باغی ہو سکتا ہے، حقانیت کا علمدار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ دعا ہے حضور کی جدھر علی گھومے گا ادھر حق گھوم جائے گا۔ خطائے اجتہادی حضرت معاویہ سے ہوئی چونکہ نسبت صحابیت ہے، اسی لیے کسی عام مسلمان کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال میں اس تفصیل میں گئے بغیر بڑی تیزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، صلح جب کی گئی تھی تو ایک شرط یہ بھی تھی کہ امام حسن پر یہ خلافت واپس پلٹے گی، اس شرط کو پورا نہیں کیا گیا۔ اسی لیے یزید چاہتا تھا کہ اگر حسن زندہ رہیں گے، اگر حسن زندہ رہیں گے تو میرے باپ کے بعد خلافت امام حسن کو چلی جائے گی۔ اسی لیے یزید چاہتا تھا امام حسن چلے جائیں تاکہ اپنے باپ کے بعد میرا نمبر آ جائے۔ بہرحال یہ بہت دین کے مسئلے ہیں، اس لیے میں بہت اوپر سے آپ کو بس سمندر کے جھاگ کی سیر کراتے ہوئے بڑی تیزی سے آ کے لے کے چلتا ہوں۔ ہمیں ہمارے اکابرین نے اتنا بتایا، بس اتنا خیال رکھنا، نہ کبھی حسن باطل پہ تھے، نہ کبھی حسین باطل پہ تھے، نہ کبھی علی باطل پہ تھے، حق ہمیشہ ان کی بلائیں لیتا تھا۔ اب کس نے کس انداز میں پیش کیا، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر پھیلنے والے ویڈیو میں ہر ایک علی کہنے والا، ہر ایک وہ بندہ جو علی علی کہتا ہے وہ جناب
محبت ضروری نہیں کہ محبت علی میں ڈوب کر علی علی کہے، ممکن ہے وہ کوس معاویہ میں ڈوب کر علی علی کہہ رہا ہے۔ اسی لیے اپنے علماء کی طرف رجوع کر لیا کیجئے کہ حضرت یہ جملہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح، یہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح، یہ بات غلط ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال سرکار امام حسن پاک ہے، مسجد نبی بیٹھے، مسجد مصطفیٰ کی، ممبر مصطفیٰ کا اور قبضہ مروان کا تھا، اور ممبر پر کھڑے ہو کر وہ علی حیدر کرار کو گالی دیتے۔ کہیں نہ ملے تو فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی کی کتاب خطبات محرم پڑھ لیجئے گا، یہ روایتیں اس میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ امام حسن پاک تشریف فرما، آنکھوں سے آنسو میں باپ کو گالی پڑ رہی مگر حسن صبر کر رہے۔ آج ہمارا اور آپ کا کلیجہ کام ہے، آج تو ہم فوری طور پر جوابی کارروائی کے قائل ہیں اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں جواب نہیں دیا تو پھر کیا کیا۔ آپ امام حسن پاک سے کچھ سیکھیں، بردباری اور برداشت کا مادہ کسے کے، ممبر نانا کا، مسجد نانا کی، اللہ اکبر، مگر وہ بندہ علی حیدر کرار کو گالی دیتا ہے اور معاذ اللہ رب العالمین وہ ممبر سے اترا، امام حسن کے سامنے آ کے برا بھلا کہنے لگا اور پھر دائنے ہاتھ سے ناک صاف کرنے لگا، دائنے ہاتھ سے ناک صاف کرنے لگا۔ حضرت امام حسن فرمانے لگے، مروان ناک بائیں ہاتھ سے صاف کی جاتی ہے، تجھے اتنی عقل نہیں کہ ناک صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے اور تو میرے باپ علی کو گالی دے رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ جو نااہل تھے وہ کل بھی علی پر نشانہ سادھتے تھے، آج جو نااہل ہیں وہ بھی علی پہ نشانہ سادھتے ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ، مصطفیٰ نے فرمایا تھا، خبردار میری اہل بیت کا حق پہچانو، میری اہل بیت کے بارے میں تمہیں قسم دیتا ہوں، اگر بغض علی رکھ کے کوئی حرم کعبہ میں بھی گیا اور پھر وہاں حتیم کعبہ میں نماز پڑھتے پڑھتے اس کا انتقال ہو گیا اور دل میں علی کا بغض لے کے گیا، امام طبرانی کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں پھر وہ سیدھا جہنم میں جائے گا نماز قائم۔ آج سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ امام حسن پاک میں بڑی تیزی سے ختم کروں، ایسی بردباری، ایسے اختیارات۔ اچھا پاور کی بات کروں، عبداللہ ابن زبیر ساتھ میں راستے میں چلنے ایک جنگل آیا، بھوک لگی عبداللہ ابن زبیر کو، غالباً عبداللہ ابن زبیر ہی ہے، بھوک لگی، جب بھوک لگی تو کھجوروں کی طرف دیکھا، ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے امام حسن آرام کر رہے تھے۔ حضرت ابن زبیر کہنے لگے، کاش اس پیڑ میں پھل ہوتا تو کم سے کم کچھ بھوک تو مٹائی جاتی۔ علی حیدر کرار کا نور نظر ہے، جس کی اولاد میں عبد القادر آئے تو ٹھوکروں سے مردے زندہ کرتا ہو تو اس کے لیے کھجوروں کو لانا کون سی بڑی بات تھی۔ راوی کہتے ہیں بس لب ہلائے حسن نے، لب ہلائے حسن نے، کیا پڑھا نہیں پتا، لب ہلائے، وہ کھجور کا جو درخت تھا وہ ہرا ہو گیا، کھجوریں آ گئی، کھجوریں پک گئی اور کھجور پک کے گرنے بھی لگی۔ ابن زبیر کھا کے کہتے ہیں، قسم رب کعبہ کی، اتنی زیادہ میٹھی اور لذیذ کھجور زندگی میں کبھی نہیں کھائی۔ برادران ملت اسلامیہ، اب وہ آئی کہاں سے تھی، پکی کیسی تھی، یہی سمجھ آ جائے تو پھر کرامت کسے کہتے ہیں۔ حسن دستخط نہ کرے تو کوئی ولی نہیں بنتا، چھوڑے نہ ولی تو بات کی بات ہے، اگر مومن بننا ہے تو حسن کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑیں گی۔ جوتیاں سیدھی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حسن کی عزت کو جھک کر سلامی دینی پڑے گی۔ جس کے حسن نہیں ہے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام اس کے نہیں ہے، جس کے حسن نہیں ہے ولی بننا تو دور کی بات، وہ مسلمان نہیں بن سکتا۔ ایک روایت سنا دوں امام حسن کے تقویٰ کی، ایک روایت سن لیجیے، حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں، دور ایک ہے دونوں کا، سید التابعین حسن بصری، خلیفہ امام حسن کے بھی، خلیفہ مولا علی کے بھی۔ میں جا رہا تھا اور جاتے جاتے میں نے دیکھا کہ حرم کعبہ میں ایک بندہ کمبل اوڑھ کر اپنے سب کو چھپائے، اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے گریہ وزاری کر رہا ہے۔ رات بھر اس نے رونے میں گزار دی، رات بھر وہ اللہ کو یاد کرتا رہا اور روتا رہا۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے اتنا پریشان ہے، اب یہ سر اٹھائے تو میں اس کو جا کے بتاؤں کہ میرا اللہ رحمان ہے، میرا اللہ رحیم ہے، میرے مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے،
وہ اس قدر رو رہا تھا. جب صبح نمودار ہوئی, اللہ اکبر, حسن بصری کہتے ہیں اس کے قریب گیا, اور جب قریب گیا تو جانے کے بعد جب میں نے اسے کہا ذرا چہرہ تو دکھا, من انت, آپ ہیں کون؟ چادر ہٹائی اور کہا انا حسن ابن علی. اللہ اکبر, میں حسن ابن علی ہوں. اللہ اکبر, اتنا دیکھنا تھا. امام حسن بصری بے ہوش ہو کر زمین پہ گئے, لیکن اس سے پہلے ایک جملہ فرمایا. امام حسن سے کہنے لگے حضور آپ تو وہ ہیں جن کے دامن میں چھپ کر لوگ جنت میں چلے جائیں. حسن بصری نے کہا آپ تو وہ ہیں جن کے دامن میں چھپ کر لوگ جنت میں چلے جائیں گے, اور سرکار آپ اس قدر رو رہے ہیں. اللہ اکبر. امام حسن پاک کہنے لگے نانا جان نے کہا تھا امی جان سے فاطمہ اس بات پر بھروسہ مت کرنا کہ تو محمد کی بیٹی ہے, عمل کر. حضور نے 3 بار فرمایا. اللہ اکبر. سرکار امام حسن کہتے ہیں حسن بصری جب مصطفیٰ نے, جب نانا نے اماں جان سے ایسا کہا ہے تو پھر میرا کیا ہوگا. حالانکہ سیدہ کا مقام تو یہ ہے کہ جس پر ہاتھ رکھ دیں, ارے ہاتھ رکھنا تو بڑی بات ہے, جس کی طرف اشارہ کر دیں گے مولا اسے جنت عطا فرما دے گا. اس لیے کہ حضور نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اے فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. بہرحال دوستوں وہ فاطمہ الزہرا ہے. میں گفتگو کو لمبی نہیں کروں گا, میں شہادت پڑھ کے بات ختم کر دوں. سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ جدی علیہ السلام, باتیں تو بہت کچھ ہے کرنے کی, ابھی 1 گھنٹہ اور گفتگو کروں گا تو بھی امام حسن کی باتیں جو الحمدللہ مجھے فی الوقت یاد ہیں وہ پوری نہیں ہوگی. مگر ہمارے مہمان تشریف فرما ہیں بہت ہی بہترین خطیب, جن کی خطابت کا شہرا پورے ہندوستان میں ہے الحمدللہ. یو پی کی دھرتی سے لے کر راجستھان کی سرحدوں تک جن کی خطابت کا ڈنکا ہے. عنقریب آپ ان سے خطاب سماعت فرمائیں گے. میں بڑی تیزی سے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. جب یہ بات ہوئی نا کہ یزید کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ اگر امام حسن رہیں گے تو خلافت مجھے ملنے والی نہیں ہے, تو اس نے نہ جانے کون سی کوشش کی اور امام کو زہر دیا گیا. میں اور اختصار سے کام لوں, کبھی شہد میں ملا کر, کبھی کھجور میں ملا کر امام حسن کو زہر دیا گیا. مورخین نے الگ الگ الفاظ لکھے ہیں, مگر اکثر نے یہ لکھا ہے کہ 5 مرتبہ امام حسن کو زہر دیا گیا. 5 بار. کبھی کھجور میں ملا کے دیا جاتا ہے, کبھی شہد میں ملا کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور امام پاک اسے تناول فرماتے, بے قراری ہوتی, الٹیاں بھی ہوتی, بے قراری ہوتی, مگر زہر کا اثر زیادہ نہیں ہوتا. صبح اٹھ کر مدینے والے کی چوکھٹ پر چلے جاتے. میں حدیث بیان کر رہا ہوں اور عقیدہ بھی امام حسن سے لے لینا. وہ غریب بہک گئے جو کہتے مصطفیٰ کے پاس جاؤ تو ادھر منہ نہ کرو. امام حسن نے ادھر منہ کر کے کہا تھا نانا جان آپ کا نواسا ہے جس کو لوگوں نے زہر کھلا دیا. حدیث کے الفاظ ہیں, امام حسن روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہوتے, نانا کو رحم آتا, حسن ٹھیک ہو جاتے, واپس گھر آتے. 5 مرتبہ ایسا ہوا, 5 مرتبہ زہر کھلایا گیا اور امام پاک روضہ رسول کو پہنچے. اللہ وہ سن لیں گے, کیوں نہ سنے, جب آپ مکیوں کو سنتے پھر وہ تو نواسا فریاد کو پہنچے, کیوں نہ پہنچے. فریاد امتی جو کرے حال سار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ہم یہاں سے پکارتے ہیں تو مدینے والا ہماری مدد کو آتا ہے, تو حسن جب سامنے کھڑا ہو تو ظاہر بات ہے محبت کو جوش ہی نہیں آئے گا. اور پھر شفا تو ان کے در کی کنیز ہے. کسی شاعر نے کہا تھا میرے تعویذ سے لوگوں کو ملتی ہے شفا زاہد, میں تعویذوں میں نام عابد بیمار لکھتا ہوں. شیخ العابدین کے نام میں اتنا اثر ہے کہ بیمار کو پہنا دیا جائے تو اللہ شفا دے دے. پھر حسن کے نام, وہ حسن جس کا نام اللہ کی جانب سے جبریل لائے ہوں, اس کے نام میں کتنا اثر ہوگا. پھر اس کے کام کی شان نرالی. 5 بار زہر دیا گیا. اب یہ بات محل نزاع ہے کہ زہر کس نے دیا. روایتیں الگ الگ ہیں, مگر اپنے ذہن کو صاف کر لی. حضور شیخ الاسلام والمسلمین
علامہ سیدی مسندی سرکار محمد مدنی میاں صاحب قبلہ شفیع الجیلانی کی بارگاہ میں بیٹھا تھا اور فقیر کی گفتگو حضور شیخ الاسلام سے اسی موضوع پر ہو رہی تھی کہ امام پاک کو زہر کس نے دیا. تو بڑی لطیف بات حضور شیخ الاسلام نے فرمائی, جس کو بعد میں الحمدللہ میں نے کتابوں میں بھی پایا. سرکار امام حسن پاک کے متعلق کئی لوگ یہ کہتے ہیں, کچھ لوگ, کئی نہیں, کہ صاحب امام حسن کو زہر ان کی بیوی جادہ بنت اشعث نے دیا. کئی لوگ یہ کہتے ہیں ان کی بیوی نے دیا, یزید نے ان کے ساتھ جناب والا یہ کیا ہو کہ مگر کان کھول کے سن لیجیے. وہ تحقیق جو حضرت نے پیش فرمائی اور وہ یقین کے قریب بھی ہے, قیاس کے قریب بھی ہے, دل کے قریب بھی ہے, روایت کے قریب بھی ہے. حضرت نے ایک سوال فرمایا مجھ سے, کہا تمہارا دل گوارا کرتا ہے یہ بتاؤ کہ حسن کی بیوی قاتلہ ہو سکتی ہے؟ جہاں آپ کو یہ حدیث ملتی ہے کہ امام حسن نے خوب نکاح فرمایا, بلکہ نکاح کی حالت یہ تھی کہ 1 دن 2 دن 3 دن نکاح میں رکھتے اور پھر اسے طلاق دے دیتے, پھر دوسرا نکاح فرماتے. حضرت علی جیسی ذات کہتی, لوگوں حسن کو بیٹی مت دیا کرو. حضرت علی کہتے تھے حسن کو بیٹی مت دیا کرو, میں ذمہ دار نہیں ہوں, مگر لوگوں کے دل میں خواہش تھی. مصطفیٰ نے فرمایا تھا کل حسب و سبب ینقطع یوم القیامہ الا حسبی و سببی, ہر خاندان ختم ہو جائے گا مگر قیامت کے دن میری رشتہ داری باقی رہے گی. تو ہر ایک سوچتا تھا کہ ہم حسن کے گھر کی بیوی بن جائیں, حسن کی بیوی, تاکہ حشر کے میدان میں ہم امام حسن سے اپنا رشتہ جوڑ کر اٹھائی جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ امام حسن کی جتنی بیویاں تھیں, جہاں تک ہم نے پڑھا ہے, امام حسن کے طلاق دینے کے بعد ان میں سے کسی نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں رشتہ امام حسن پاک سے جوڑنا تھا. یہی وجہ تھی, سن لیں, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سسر بھی ہیں, خلیفہ دوم بھی ہیں, مگر ایک دن علی حیدر کرار کے پاس آئے تھے اور کہنے لگے علی اپنی ایک بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو. سمجھ رہے ہیں, اہل سنت کی روایت. شیعہ اس کو منع کرتے ہیں, شیعہ کہتے نہیں صاحب ایسا نہیں ہوا تھا, مگر ہم الحمدللہ مستند روایت سے ثابت کرتے ہیں کہ سرکار عمر ابن خطاب نے علی حیدر کرار سے کہا اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرو. کیوں؟ عمر کی عمر کیا, عمر کی عمر کیا, اور کہاں ادھر حضرت علی کی شہزادی سرکار عمر نے سر جھکا کے کہا تھا علی اس لیے نہیں کہ جناب میں دنیا میں کچھ حاصل کروں, بلکہ صرف اس لیے کل جب قیامت میں مصطفیٰ کی رشتہ داریاں تلاش کی جائیں تو عمر کا بھی تعلق خاندان رسول سے جڑ جائے, اس لیے اپنے گھر میں مجھے بھی انٹری دے دو. اللہ اکبر کبیرہ. جس کی بیٹیاں چاند ستاروں سے کئی زیادہ ہے وہ خاندان رسالت کا اتنا احترام کرتا ہے. میں تاریخ پڑھوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. سرکار عمر بن خطاب نے اتنا احترام کیا. بہرحال جہاں یہ الفاظ ہے نا روایت کے, اور وجہ کیا تھی, مشہور تھا یہ کہ جس کے جسم سے امام حسن کا جسم مس ہو گیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی. یہ روایت ہے, ٹھیک ہے. جس کے جسم سے امام حسن کا جسم مل گیا اس پر جہنم حرام ہو گئی. اسی لیے لوگ شادی کرتے تھے تاکہ جنت مل جائے اور امام اور مصطفیٰ کے گھر کی بہو بن جائے. اب آپ جب ایک طرف اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حسن نے جسے چھو دیا, شرم و حیا کے لہجے میں عرض کروں, جس کو حسن نے چھو دیا اس پر جنت حرام, اور کہ اسی بیوی نے معذرت نظر دی. آپ ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پر جہنم حرام ہو جائے کیونکہ وہ حسن کی بیوی ہے, اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صاحب اسی نے دیا ہے. نہیں, بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ سرکار امام حسن پاک کو زہر, حضرت امام حسن پاک کو زہر کس نے دیا یہ تو کما حق کہوں ثابت نہیں ہو پایا, لیکن اس بات کا بھی ہم اعتراف نہیں کرتے ہیں کہ ان کو زہر جادہ بنت اشعث یا جودہ بنت اشعث نے دیا, بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ایک باندی تھی جو جس کا کام دلالی کرنا تھا, اس کا نام بھی کتاب میں لکھا ہے, اس خاتون کو سیٹ کیا گیا تھا. بہرحال تفصیل میں نہیں جاؤں گا, حضرت تشریف فرمائیں. بات صرف اتنی ہے کہ کسی اور کے ذریعے حضرت امام حسن پاک علی جدی علیہ السلام کے گلاس تک ہیرے کی کلی پیس کر ان کے گلاس میں ڈال دیا.
ہیرے کی کلی پیس کر ان کے گلاس میں ڈال دی گئی۔ حضرت امام حسن پاک نیند سے اٹھے، میں بڑی اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، نیند سے اٹھے، کہا زینب کو بلاؤ، میری بہن زینب کو بلاؤ۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب کو بلایا گیا۔ امام فرمانے لگے زینب میں نے خواب میں نانا جان کو دیکھا، ابھی میں نے خواب میں بابا علی کو دیکھا ہے، میں نے خواب میں ماں فاطمہ کو دیکھا ہے۔ بہن وہ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، لگتا ہے میری زندگی اب ختم ہونے والی، لاؤ پانی لاؤ، وضو کرو۔ یہ پانی لانی زینب کبریٰ گئی اور سرکار امام حسن پاک نے اس گلاس کو اٹھا کر پانی پی لیا۔ ہیرے کی کنی تھی، جیسے ہی پانی پیا گلے سے لے کر آنکھ تک وہ پانی چیرتا ہوا چلا گیا۔ وہ مصطفیٰ کا نواسا حضور جس کے لیے کبھی سجدہ طول دیتے ہوں، کبھی نماز کی حالت میں پیر چوڑا کر لیتے ہوں تاکہ حسن گزر جائے، اس کو زہر پلایا گیا اور پورا سینہ چھلنی ہو گیا۔ اللہ اکبر، لوگوں سے کہا ذرا جلدی سے حسین کو بلاؤ۔ امام حسن آئے، سرکار امام حسن پاک امام حسین پاک آمنے سامنے ہیں۔ مورخ لکھتا ہے امام حسن نے اپنے ہاتھ کو حسین کے گلے میں ڈالا اور کندھے پر رکھ کے کہتے ہیں حسن حسین اب میری دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ بابا جان مجھے بلا رہے تھے، میں نے دیکھا کہ نانا جان مجھے بلا رہے تھے، نہ جانے مجھے کیا پلا دیا گیا کہ سارا یہ اندر کا معاملہ کٹتا جاتا ہے۔ مورخ لکھتا ہے سن کر شاید آپ کے ہوش اڑ جائیں، لکھتا ہے کہ امام پاک کو الٹی ہوتی تھی اور جگر اور آنکھ کٹ کٹ کے خون کے ذریعے منہ سے تھالی میں گرتے تھے۔ وہ حسن جس کی عظمتوں کو قرآن نے آج تک اپنے دامن میں چھپا کے رکھا ہے، اس حسن کا حال یہ تھا، ایک روایت کے مطابق 70 ٹکڑے آنکھ کی تھالی میں گرے، اللہ اکبر، اور ایک روایت کے مطابق 100 ٹکڑے جگر اور آنکھ کے سرکار امام حسن پاک کے اس تھالی میں گرے، اللہ اکبر۔ جس کا رونا حضور برداشت نہ کرتے ہوں، جس کا کندھے سے اترنا حضور برداشت نہ کرتے ہوں، جس کی عزتوں کے جھنڈے حضور دنیا کے ہاتھ میں دیتے ہوں، وہ حسین اس کائنات کو آخری ودائی دیتا ہوا جا رہا ہے۔ سب کٹ گیا ہے، اللہ اکبر، دستیں بھی لگ رہی ہیں، خون کی الٹیاں بھی ہو رہی ہیں، بے قراری کے عالم میں حسین سے رازداری کی باتیں امام حسن کر رہے ہیں، اور امام حسن وصیتیں امام حسین کو کرتے کرتے کہتے حسین میرا چہرہ کیسا لگ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب پوچھا تو حسین نے کہا علی جدہ علیہ السلام، بھائی جان آپ کا چہرہ تو ہرا ہوتا جا رہا ہے، آپ کا چہرہ ہرا ہوتا جا رہا ہے۔ امام حسن نے کہا پھر آج معراج والی حدیث پوری ہو گئی، اللہ اکبر، حدیث معراج پوری ہو گئی۔ امام حسن اور حسین ایک دوسرے سے مل کر اس قدر رو رہے تھے کہ جتنے وہاں بیٹھے تھے ان دونوں بھائیوں کی محبت کو دیکھ کر سب بے قرار ہو گئے، سب کی چیخیں نکلنے لگی۔ امام حسن پاک سے پوچھا گیا حضور یہ حدیث معراج کیا ہے؟ کہنے لگے نانا جان نے مجھ سے کہا تھا حسن جب میں معراج پہ گیا تھا تو میں جنت کے محلوں کو دیکھ رہا تھا، تو 2 محل ایسے دکھے جو بالکل منفرد اور الگ تھے۔ میں نے داروغہ جنت رضوان سے پوچھا یہ دونوں محل کس کے ہیں، الگ کیسے ہیں؟ داروغہ جنت نے رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک محل حسن کا ہے، ایک محل حسین کا ہے، اللہ اکبر۔ مصطفیٰ نے پھر پوچھا تو پھر ایک زمرد کی طرف سبز رنگ کی طرف مائل کیوں ہے اور ایک لال کی طرف مائل کیوں ہے یاقوت کی طرف؟ اللہ اکبر۔ جنت کا داروغہ سر جھکاتا ہے، نگاہیں جھک جاتی ہے، اس لیے کہ رضوان جانتا ہے اگر میں بتاؤں گا تو مصطفیٰ کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچے گی۔ جنت کا داروغہ سر جھکاتا ہے، مصطفیٰ کہتے ہیں جبریل بتا یہ بتاتا کیوں نہیں؟ جبریل نے کہا حضور اسے شرم آتی ہے، معاملہ یہ ہے کہ یہ حسن ہے جن کا مہر ہرا ہے، ان کو آپ کی امت سحر دے دے گی اور اس سحر کی سختی سے حسن کا چہرہ ہرا ہو جائے گا، اس لیے حسن کے لیے
امام حرام ہے لکھا ہے، اور کربل کی تپتی ہوئی ریت پر حسین کو لوگ ان کا چہرہ سرخ کر کے ان کے گلے کو کاٹیں گے، اس لیے ان کا محل لال بنایا گیا۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت حسن نے حدیث پوری کر کے کہا بھائی حسین، مصطفیٰ کی وہ حدیث معراج آپ پوری ہوگی، میں تو چاہتا ہوں مگر کربل کی سنگلاخ وادیوں میں تیرا پائے استقامت ہرگز تیرے پاؤں میں لرزش نہیں آنی چاہیے، تیرا پاؤں ہلنا نہیں چاہیے، اور جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دے کر کفن پہنا کر نانا کی خدمت میں میرے جنازے کو رکھ دینا، اور عائشہ صدیقہ سے اجازت لے لینا، اس لیے کہ یہ ان کا حجرہ ہے۔ عائشہ اجازت دے دے تو مجھے دفن کر دینا میرے نانا کے قدموں میں، لیکن اگر کوئی انکار کرے تو پھر جنگ مت کرنا بھائی۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ حضرت امام پاک اس کائنات سے چلی گئی، سیدہ پاک کا یہ پھول اس کائنات سے چلا گیا، وہ پھول جسے حضور نے فرمایا تھا یہ دونوں جنت کے پھول ہیں، اس کے الفاظ ہیں جنت کے پھول ہیں جو دنیا میں مجھے عطا کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ غالباً کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کبھی امام حسن کو سونپتے تھے، کبھی حسن اور حسین کو چومتے تھے۔ اللہ اکبر، امام پاک اس دنیا سے چلے گئے، حسین پاک نے غسل دیا اور اہل بیت نے غسل دیا، جنازہ تیار کیا گیا۔ عائشہ صدیقہ سے اجازت لی گئی کیا اس حجرے میں جس میں ابو بکر بھی آرام کر رہے ہیں، عمر ابن خطاب بھی آرام کر رہے ہیں، آپ کا حجرہ ہے، کیا آپ حضور کے قدموں میں حسن کو لیٹنے کی اجازت دیتی ہیں؟ عائشہ صدیقہ تھی، ہم انہیں یوں ہی صدیقہ نہیں کہتے، وہ پلٹ کر کہتی ہیں حسن کے نانا کا حجرہ ہے، نانا نے جب کبھی منع نہیں کیا تو عائشہ منع کیسے کر سکتی ہے؟ میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ دفن کر دو۔ لیکن مروان ملعون ابن ملعون جہنمی کتا پھر کھڑا ہو گیا اور اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ نہیں، جن لوگوں نے عثمان کو دفن نہیں ہونے دیا، معاذ اللہ ہم ان کو بھی دفن نہیں ہونے دیں گے، العیاذ باللہ۔ مروان ابن حکم نے ملعون ابن ملعون نے جس پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی تھی، اس بدبخت نے امام پاک کو دفن نہیں ہونے دیا روضہ رسول میں۔ یہ کلمہ پڑھنے والوں کا حال تھا، اسی لیے اکابرین نے کہا ہے ہر کلمہ پڑھنے والا اپنا نہیں ہوتا بلکہ حسن کا نام لے لو، اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھ جاؤ اپنا ہے، اگر اتر جائے تو کلمہ اس کی نجات کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ حسن پاک کے جنازے کو حسین کی قیادت میں پہنچایا گیا، تلوار لے کر لوگ کھڑے ہو کے ہم دفن نہیں ہونے دیں گے۔ امام حسین کو جلا ہے کہ میرے نانا کا حجرہ ہے، عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی، تو کون ہوتا ہے؟ لیکن بہرحال بات بڑی، اہل بیت کے جوانوں نے تلوار نکال لی کہ آج مروان کا قصہ ختم کر دیں، مگر جناب ابو ہریرہ اور دوسرے بزرگ صحابہ آگے بڑھے اور کہنے لگے حسین، کیا حسن نے جاتے جاتے بھی بردباری کا سبق نہ پڑھایا تھا؟ کیا حسن نے جاتے جاتے نہ کہا تھا حسین اگر لوگ منع کریں تو تلوار نہ نکال؟ حضرت امام حسین نے اپنی تلوار کو میان میں ڈالا اور وصیت کے مطابق سیدہ عابدہ زاہدہ راکعہ صائمہ ساجدہ سلام اللہ علیہا کثیرا پہلو میں، یعنی ماں کے پہلو میں سرکار امام حسن پاک کو لٹایا گیا۔ آج وہاں آرام فرما ہے، پرانے زمانے میں گنبد تھا، مگر اس بدبخت اور یہودی ایجنٹ حکومت جس کو آپ نام نہاد اہل حدیث کہتے ہیں، ان بدبختوں نے سیدہ پاک کی قبر پر بھی بلڈوزر چلایا، امام حسن پاک کی قبر پر بھی بلڈوزر چلایا۔ جن لوگوں نے قبر حسن اور قبر فاطمہ کا احترام نہیں کیا، زمانہ لاکھ کاٹ پیٹ لے، ہمارا ان سے کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو فاطمہ کے نہیں ہیں وہ ہمارے اور آپ کے کبھی نہیں ہو سکتے۔ آپ کہیں صاحب حالات خراب ہے، میں نے کہا حالات وہ بھی تھے، ایک طرف آدائے تھی، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ، تم پہ کروڑوں دور۔ ان حالات میں بھی یہ کہا گیا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرور کیجئے، غیر میں جل جائے، بے دینوں
بہنوں کے دل بس یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. یہ ذکر امام پاک تھا. اللہ پاک اس پاک ذکر کے صدقے طفیل ہمارے اور آپ کے دلوں کو پاک فرمائے اور ہمیں اور آپ کو اہل بیت نبوت کی محبت عطا فرمائے. آمین. بحق طٰہٰ و یاسین. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے بعد قاری شریف صاحب کی ایک نعت ہوگی, ایک منقبت ہوگی, اس کے بعد علامہ ریاست صاحب قبلہ کا بہترین خطاب ہوگا. ابھی 12 نہیں بجے, آپ جم کے بیٹھیے تاکہ دشمنان اہل بیت کی 12 مل کر بجائی جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.